الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ فجر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلے جمعہ میں ان کی کچھ تشریح میں نے شروع کی تھی۔ جیسا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس سورت کا جو بنیادی اور مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب عیش و آرام میسر آتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے اور معاشی اعتبار سے وہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا، اور وہ اس خوشحالی کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے وہ ایک مالدار انسان کو فقیر اور مفلوق الحال بنا دے، اور جب چاہے ایک مفلوق الحال اور فقیر انسان کو خوشحال بنا دے۔ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا اللہ کو بھول کر اور اس کی نافرمانی کر کے عیش و آرام کی زندگی کو ہمیشہ دائمی سمجھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف نہ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے عذاب کا خوف دل سے نکال کر اپنی عیش و آرام میں مست ہو جائیں۔ لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک، اور اپنی یاد ہم سے بھلائیے نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی یاد کو بھول جائیں۔ ولا تہتک عنا سترک،
اور آپ نے ہمارے عیوب پر جو پردہ ڈالا ہوا ہے، اے اللہ اس پردے کو ہٹائیے گا نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ، اور ہمیں غفلت والوں میں سے نہ بنائیے گا کہ غفلت میں مبتلا ہو کر نافرمانی بھی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ انسان کی ایک بری خصلت ہے کہ وہ عیش و آرام میں مبتلا ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور غفلت میں مبتلا ہو کر نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں اس سورہ فجر میں دی گئی ہیں۔ ایک قوم عاد کی مثال جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ان قوم سمود کو دیکھو جنہوں نے پہاڑوں کی چٹانیں تراش کر گھر بنائے تھے وادی میں۔ یہ اشارہ فرما رہے ہیں باری تعالیٰ قوم سمود کی طرف جو قوم عاد کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ عاد کی قوم جو تھی وہ تو یمن کے اندر آباد تھی، یمن کے علاقے میں، اور سمود جو ہے یہ ایک بستی حجر کے نام سے مشہور تھی، اور وہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیانی علاقے میں وہ وادی پائی جاتی ہے۔ وادی القرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس وادی کا ایک حصہ یہ حجر بھی تھا۔ وہاں پر قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوم پیدا فرمائی تھی جو یہاں پر آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ بڑے صنعت کار تھے، اور تعمیرات میں انہوں نے اپنے زمانے میں بہت اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ ان کی جو بستی تھی وہاں جو کھلے میدان تھے اس میں تو بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے تھے، اور کھلے میدان کے ساتھ جب پہاڑ آتے تھے، سنگلاخ پہاڑ آ جاتے تھے، تو سنگلاخ پہاڑوں کے اندر ان کو پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ میدانی علاقوں میں تو تم نے بڑے بڑے محل بنا رکھے ہیں، اور جو پہاڑ ہیں ان پہاڑ کے اندر پہاڑوں کو کھود کر تراش کر تم نے گھر بنائے ہوئے ہیں، مضبوط گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، تو اس کو مت بھولو جس نے تمہیں یہ صلاحیتیں عطا کی۔ مگر جب قوم اپنے عیش و آرام میں اور اپنے شان و شوکت میں مست ہو جاتی ہے تو وہ بھول ہی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے اندر بھی بت پرستی کی وبا پھیل گئی۔ ایک طرف تو انہوں نے بدعمالیاں شروع کر دی، اور دوسری طرف بت پرستی کی علت میں مبتلا ہو گئی اور بتوں کو پوجنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ جب قوم کوئی گمراہی کے راستے پر چلنے لگتی ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ رہنما بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں۔ یہ جملہ جو میں نے ابھی پڑھا یہ صالح علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ تم میدانی علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مت بھولو اور بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا واحد کی پرستش کرو اور بدعمالیوں سے توبہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، لیکن چونکہ وہ غفلت میں اور عیاشیوں میں مست تھی قوم، اس واسطے چند لوگوں کے سوا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، باقی سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔
اور صرف مخالف ہی نہیں ہو گئے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام بڑے اعلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شخص کو بناتے ہیں کہ جو اس قوم کا ایک معزز فرد ہوتا ہے، تو پہلے سے وہ ان کو مانتے تھے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں، بڑے صاحب فہم و فراست ہیں، اچھے حسب نسب کے مالک ہیں. تو ان کو جب تبلیغ شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اے صالح کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کہ اب تک ابھی پہلے دنوں تک تو ہماری تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہماری قوم کے طور طریقے کو اختیار کر کے اس کو آگے بڑھاؤ گے، اور تم نے یہ کیا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد سے ہم جن خداؤں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں ان کو بلا کر تم ہمیں خدائے واحد کی توحید کی طرف بلا رہے ہو. تو یہ تو تمہاری عجیب بات ہے کہ تم سے ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، تم نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی. جب زیادہ تبلیغ ہوئی تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ اچھا اگر واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو اور واقعی تم سچے ہو تو کوئی ہمیں ایسا معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، ایسی چیز دکھاؤ کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. قرآن کریم نے تو اتنا ہی ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا معجزہ یہ دکھاؤ کہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی پیدا ہو جائے، اس پہاڑ کو میں سے یہ پہاڑ شاخو اور اس میں سے اونٹنی، اور اونٹنی بھی ایسی ایسی ہو، 10 سال کی گابن ہو، 10 مہینے کی گابن ہو، اور اتنی موٹی تکڑی ہو، اور یہ اس کے اوصاف ہوں. وہ اپنی طرف سے اس کے سارے اوصاف بیان کر کے اور مطالبہ کیا کہ اس میں سے پہاڑ میں سے نکالو اس اونٹنی کو. اپنی طرف سے ان کا یہ مطالبہ ایسا تھا کہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ہم حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس قوم نے یہ شرط لگائی ہے ایمان لانے کے لیے، تو آپ اپنے قدرت سے، آپ کی قدرت میں سب کچھ ہے، نکال دیجیے ایسی اونٹنی تاکہ ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا سنی، پہاڑ ہی میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اور وہ انہی اوصاف کی حامل تھی جو اوصاف انہوں نے مانگے تھے. 10 مہینے کی گابن تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور وہ خوب موٹی تازی تکڑی جس طرح کی وہ کہہ رہے تھے اسی طرح کی اونٹنی آ گئی. حضرت صالح علیہ السلام دیکھو تم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نکال دی، اب تو ایمان لے آؤ. یہ حیرت انگیز منظرہ دیکھ کر ان کی قوم کے کافی لوگ ایمان لے آئے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر بت پرستی سے انہوں نے توبہ کر لی کافی لوگ. لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے اور جنہوں نے اپنی چودراہٹ جمائی ہوئی تھی، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تو ہماری ساری چودراہٹ پر پانی پھر جائے گا. لہذا انہوں نے عام لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے منع کیا، تشدد بھی کیا، اور لالچ بھی دیے کہ یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کس طرح انہوں نے یہ نکال دیے، تو کچھ جادو معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بالکل کچھ جادو کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ. چنانچہ ان بڑے بڑے سرداروں کی اتباع میں قوم کے اکثر افراد پھر بھی کفر اور شرک میں مبتلا رہے. حضرت صالح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اونٹنی آئی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اونٹنی بھیج تو رہے ہیں تمہارے لیے، تمہارے مطالبے کے اوپر، لیکن
اب اس اونٹنی کی حفاظت کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ قرآن کریم فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناقہ ہے۔ یوں تو ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص قدرت سے یہ پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرح منسوب فرما دیا کہ یہ ہماری ناقہ ہے، لہذا اس کا حق یہ ہے کہ اس تمہارے جو کنویں جس سے تم پانی پیتے ہو، ایک دن تم پانی نکالو گے اس سے، اور دوسرا دن وہ اس اونٹنی کے لیے مخصوص ہوگا، یعنی یہ اونٹنی اس سے پانی پیے گی۔ لہذا تمہیں اگر اگلے دن کے لیے پانی نکالنا ہے، پہلے دن نکال کر جمع کر لو، اگلے دن تمہیں اس میں سے پانی نکالنے کا حق نہیں ہوگا، اگلا دن اونٹنی کو پانی پینا ہوگا۔ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس دن تم پانی نکالو وہ تو تمہارا، اور اگلے دن کے لیے بھی اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن تمہیں پانی نکالنے کا تو حق نہیں ہوگا، لیکن اس دن اس اونٹنی کا دودھ تم لے سکتے ہو۔ چنانچہ دوسرا دن جو ناقہ کا ہوتا تھا، اونٹنی کا ہوتا تھا، اس میں وہ اس کے دودھ نکالا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت صالح علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہے، جو مسلمان ہونے تھے، جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، جو کفر میں مگن تھے ان کو وہ پھر بھی کفر میں مبتلا رہے۔ یہ اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ اس ناقہ کی حفاظت تمہارا کام ہے، اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو کچھ عرصے تک تو وہ پابندی کرتے رہے اس بات کی کہ ایک دن وہ پانی پیتی، ایک دن یہ پانی نکالتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو یہ پابندی بھاری لگنے لگی، تو انہوں نے کہا کسی طرح اس ناقہ کا کام تمام کیا جائے، اس اونٹنی کا، کہ جو ایک دن ہمیں پانی لینے سے جس کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس دن وہ اس کا دودھ نکالتے تھے، لیکن انہوں نے سازش بنائی کہ کسی طرح اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ تو قرآن کریم نے سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا ہے کہ اس کا جو شقی شخص تھا، قیدار اس کا نام آتا ہے، تو اس نے منصوبہ بنایا، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لگایا، اور پھر اس اونٹنی کے اوپر پہلے تیر چلایا اور پھر اس کو اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم ناقہ کو، اس اونٹنی کو اگر ہلاک کرو گے یا اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب بس 3 دن رہ گئے تمہاری زندگی کے، 3 دن تک مجھے اڑا لو جو کچھ اڑانے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جس وقت اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس وقت نکل گیا اور وہاں سے نکل کر اسی پہاڑ پر چلا گیا جس پہاڑ سے وہ اونٹیں نکلی تھی، اور وہاں جا کر اس نے زور سے بڑبڑانا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور زور زور سے آوازیں نکالی۔ اب 3 دن کی مہلت ان کو دی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلا دن جب آیا تو ان کے چہرے کچھ پیلے پڑنے لگے، لیکن پھر بھی اللہ کے بندوں کو ہوش نہ آیا، اور بڑے چیلنج کے انداز میں حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھو تم نے 3 دن کہا تھا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تو چہروں کے رنگوں میں پھر تبدیلی آئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سرخ ہو گئے رنگ۔ پھر بھی ہوش نہ آیا
کہا کہ آج تم نے جو مہلت دی تھی تو دوسرا دن پورا ہو گیا. تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. عذاب یہ تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک زبردست چنگھاڑ آسمان سے، ایک زبردست چنگھاڑ آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے، اور زمین کے اوپر میں زلزلہ آیا، اور اوپر سے چنگھاڑ تھی، نیچے سے زلزلہ تھا. اس حالت میں پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور ہلاک ہو کر قرآن کریم فرماتا ہے کہ کانو کا حشیم المحتضر، ایسے ہو گئے جیسے کہ کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے، اس طرح وہ لوگ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کو باہر نکال دیا، ان کو اس عذاب میں شریک نہیں کیا. عذاب ان کے اوپر آیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے ان گھروں کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. آج بھی وہ گھر موجود ہیں، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 6-7 گھنٹے کے فاصلے پر آج بھی لوگ وہ جا کر دیکھے جا سکتے ہیں. وہ پہاڑ، وہ وادیاں جس کے اندر وہ مقیم تھے، وہ پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھر، وہ ان کے اب بھی موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، تو اسی علاقے سے گزر ہوا. سب جانتے تھے لوگ، یعنی عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ قوم سمود کا علاقہ تھا، اور یہ اللہ کے عذاب سے تباہ ہوا. اس کے کھنڈرات موجود تھے. جب صحابہ کرام وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام ان کے گھروں کے اندر داخل ہونے لگے جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان گھروں میں داخل نہ ہو، اور یہاں سے جلدی نکل جاؤ، کیونکہ یہ عذاب جس قوم پر نازل ہوا ہو اس میں ٹھہرنا اور اس کے اندر مزے لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پتہ نہیں اس فضا میں کیا زہریلے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس عذاب کے شکار ہو جائیں. تو یہ تعلیم دی کہ جس قوم پر عذاب نازل ہوا ہو وہاں پر زیادہ ٹھہرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا. کچھ حضرات نے وہاں سے وہ جو کنواں تھا جس کنویں پر وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھایا بھی. بعض صحابہ کرام نے اس سے پانی لے کر اس سے آٹا گوندھ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ آٹا نہیں کھاؤ، اور وہ اونٹوں کو آپ نے کھلوا دیا کہ چونکہ عذاب جس قوم پر نازل ہوا ہے اس کا وہ پانی ہے، لہذا اس کو استعمال نہ کرو. تو وہ آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے. قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا کہ تم گزرتے ہو ان کے آس پاس سے لیکن تم میں پھر بھی ہوش نہیں آتا. تو وہ آج بھی موجود ہے. اس پوری قوم سمود میں جو کافر تھے وہ سب ہلاک ہو گئے تھے. صرف ایک شخص تھا جو قوم سمود کا ایک فرد تھا، لیکن اتفاق سے اس زمانے میں جب عذاب نازل ہوا یہ وہاں اس علاقے میں نہیں تھا، بلکہ حرم مکہ کی طرف کسی علاقے میں گیا ہوا تھا. حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، لیکن وہ جگہ کعبے کی تو موجود تھی، تو اس واسطے یہ کسی طرح وہاں پر گیا ہوا تھا، تو وہ اس عذاب سے بچ گیا. لیکن جب حدود حرم سے باہر آیا تو پھر وہاں پر وہ ہلاک ہوا، اور وہیں پر اس کی قبر بنی. اس کو ابو رغال کہا جاتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، اور یہ شخص سمود کا فرد تھا جو پہلے جو یہاں آیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کی برکت سے اس کو عذاب سے بچا لیا اور یہیں پر دفن کیا گیا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، اور وہ کہ بلکہ کئی روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مرا تھا اور اس کو دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد سے سونے کی ٹہنی تھی، وہ سونے کی ٹہنی بھی اس کے ساتھ دفن کی گئی تھی. لہذا تم اگر کھود کر دیکھو تو شاید وہ سونے کی ٹہنی بھی تمہیں مل جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے کھودی اور وہ مل گئی.
یہ بھی بعض روایات کے اندر آئے، واللہ عالم۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا۔ یہ سارا واقعہ جو قرآن کریم بتا رہا ہے، یہ محض قصہ کہانی یا افسانہ کہنا نہیں ہے۔ مقصود در حقیقت یہ ہے کہ جس طرح وہ قوم اپنی عیاشیوں میں بدمست ہو کر اللہ کو بھول گئی تھی اور اس کے نتیجے میں نافرمانیوں پر آمادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس پر عذاب آیا، تو کوئی بھی شخص جو خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وہ اس غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔